بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے؟ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں, آباد رہیں, آمین ثم آمین. آج میں آپ کے سامنے ہوں. دیکھ لیں مجھے کہ پنجابی دا کچن کی جو ہے وہ شیف آپ کے سامنے ہے. ویسے مجھے شرم آتی ہے شیف کہتے ہوئے, کورسز تو بہت کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایسا کہنا مجھے ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ یہ مجھ سے پوچھا کہ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کہاں کہاں سے سیکھا, تو میں نے کہا تھا کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کہاں کہاں سے کورسز کیے اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. تو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے اپنے کریئر کے آغاز سے پہلے میں نے بچپن سے ہی یہ کوکنگ کی فیلڈ شروع کر دی تھی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے میں نے اس میں مقام پیدا کرنا ہے اور میں نے چینل کھولنا ہے, کیونکہ میں کسی ڈگر پہ چل نہیں رہی تھی. کہ میں نے پھر جو ہے مونٹیسوری ڈائریکٹرز کا کورس کر کے, اس سے پہلے تو میں نے کوکنگ سیکھی ہوئی تھی. ڈائریکٹرز کا کورس کر کے میں نے ٹیچنگ کرنا شروع کر دی, اور پھر ٹیچنگ کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ٹیچنگ جو ہے نا, حالانکہ میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے میں سوچتی ہوں کہ اس کام کو کرنا کیسے. وہ پہلے اس کی ڈگری حاصل کرتی ہوں, پھر اس چیز میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی سیکھے بغیر آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. تو میں نے پہلے مونٹیسوری ڈائریکٹرز کا کورس کیا, پھر اس کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. اس کے بعد میرا وہاں دل نہیں لگا, بچوں کا دل تو مجھ سے بہت لگ گیا تھا. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کا تو دل ٹیچر سے لگ ہی جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا, اور بہت محنتیں انہوں نے کی کہ آپ اسکول مت چھوڑیں. تو لیکن میرا انٹرسٹ تھا وہ کوکنگ کی طرف تھا. پھر اس کے بعد میں نے پھر اور دوسری جگہوں پہ بھی میں نے جو ہے سیکھنا شروع کر دیا. یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے جب میں نے ٹیچنگ کی تھی, اور اس سے بھی پرانی بات ہے جب میں نے کوکنگ شروع کی تھی سیکھنی. تو پیشن میرا کوکنگ تھا, اور فیلڈ میری میں نے دوسری چوز کر لی تھی. خیر وہ بھی اچھا ہے کہ آپ کو نالج ہو گئی کہ پڑھانا کیسے ہے. کئی لوگ تو ڈگری کے بغیر ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے جب بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح پڑھانا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھانا کیسے, آپ پہلے یہ سیکھیں کہ پڑھانا کیسے. آپ نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی, ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی, اس کے بعد آپ نے اسکول جوائن کر لیا, تو پھر بھی آپ میرے خیال میں آپ اس طرح نہیں پڑھا سکتے. کہ آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے. یا تو آپ اس کی جو کہتے ہیں نا, میں نے تو مونٹیسوری ڈائریکٹرز کا جو ہے نا وہ ڈپلوما لیا تھا, اور کئی لوگ جو ہے بی ایڈ کرتے ہیں, ایم ایڈ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر پڑھاتے ہیں. تو وہ اچھے بجائے وہ دوسرا جو ماسٹرز کر کے یا گریجویشن کر کے پڑھا رہا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ بی ایڈ کر کے اور ایم ایڈ کر کے جو پڑھا رہا ہے وہ بہترین پڑھاتا ہے, وہ ٹیچر اچھا ہے. تو یہ تو تھی میری پڑھائی کے متعلق کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کافی جگہوں سے میں نے کورسز کیے ہوئے کوکنگ کے. تو جب میں چھوٹی سی تھی تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں کوکنگ کروں, اور گھر میں میرے اوون بھی نہیں تھا. آج سے اگر کافی سال پہلے بات کریں تو 20 سال پہلے میرے گھر میں اوون نہیں تھا. 20 سال ہو گئے میرے گھر میں اوون ہے, تو اس سے پہلے نہیں تھا. میں توے پہ کیک بسکٹس وغیرہ سب بناتی تھی, مجھے شوق بھی بہت تھا. اور جو ہے نا پھر جب میں نے سیکھنا شروع کیا اس دوران پھر میں نے اوون لیا. تو اس سے اندازہ لگا لے کہ میں نے 20 سال سے ہی سیکھنا شروع کیا ہوا ہے, اور اسٹل ابھی تک سیکھ رہی ہوں, اور ابھی تک میں طفل مکتب ہوں, اور ابھی تک مجھے کچھ نہیں آتا. تو مجھے آپ ایسے جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں سے سیکھا, تو آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بہت کچھ بھی سیکھ لینا تو یہ فیلڈ بہت بڑی ہے. پھر بھی اب میں یہ بولوں گی پھر بھی کچھ نہیں آتا. جتنا بھی کوئی کہہ دے گا مجھے سب کچھ آتا ہے, تو میں اس کو بولوں گی تمہیں کچھ نہیں آتا, کیونکہ یہ فیلڈ ہی اتنی بڑی ہے. کوئی چائنیز میں ایکسپرٹ ہے, کوئی انٹرنیشنل کوزین جو ہوتے ہیں جو بیکنگ ہوتی ہے اس میں ایکسپرٹ ہے, کوئی کسی چیز میں ایکسپرٹ ہے. تو مکس میں جو ہے نا ایکسپرٹ ہونا بہت سی کنٹریز کے, تو ہمیں کھانے بھی نہیں پتا. تو یہ سیکھنے سے آتا ہے اور تجربے سے آتا ہے. یہاں آپ کہیں جا کے کھاتے ہیں نا, اگر آپ کو ایکسپرٹ ہیں تو ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا, جو سیکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ ٹیسٹ کر کے بھی بتا دیتا ہے. اور ہم لوگوں میں ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہو چکا ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کے بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا کیا کہہ رہی ہے اس میں, تو ٹھیک ہے, ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوئی ہیں. اچھا, تو سب سے پہلے میں نے جب شروع کیا تھا تو میں چھوٹی سی تھی, کافی چھوٹی, تو میرے گھر والے جو ہے نا مجھے ہی کچن میں بھیج دیتے تھے. میں نے کچن ہی چوز کیا تھا, اور عظمیٰ نے صفائیاں اور جو کہتے ہیں نا کہ جھاڑو پوچھے یہ وہ, تبھی عظمیٰ جو ہے نا تھوڑی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ذرا رہتی ہے. میرے ذرا کچن کا ہی سارا تھا, تو جو بھی مہمان آنا تو عالیہ کچن میں, کوئی بھی آ گیا عالیہ کچن میں. جب بھی عالیہ ہمارے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے, وہ کچن میں. تو کچن کرتے کرتے تو میں نے اپنے نام کچن, یہ جو میں نے چینل کھولا تو میں نے پنجابی دا کچن رکھ لیا. جب میرا کچن ہے تو وہ پنجابی دا کچن ہے, اس میں ہر چیز بنے گی انشاءاللہ.
تو اس لیے پھر میں نے جب اسٹارٹ کیا تو اچھا اس سے پھر جب میں نے شروع میں بچپن میں جب میں بناتی تھی چیزیں تو سب گھر والوں کو اتنی پسند آتی تھی, گھر والے کہتے تھے اس کو ریسٹورینٹ کھول دیتے ہیں, تو یہ جو ہے نا بہت کامیاب ہوگی. میں نے سوچا, میں نے کہا ریسٹورینٹ میں 1 سے 2 دن کروں گی, تیسرے دن میں نا بیمار ہو جاؤں گی, کیونکہ وہاں پہ کوئی 4-5 بندوں کا کام تو نہیں ہے نا کہ 4-5 بندے آتے, نہیں 200-400 لوگ تو آتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر تو میں چھوٹی بچی تھی, 13-14 سال کی ہوں گی اس وقت, تو اتنے بڑے پیمانے پہ میں بچی کیسے کر سکتی, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کر لے گی. تو ماشاءاللہ اسپیڈ بھی زیادہ تھی, کام کرنے کا شوق بھی بہت تھا, جذبہ بھی بہت تھا, لیکن میں نہیں اس فیلڈ میں گئی. میں اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھی, پھر ڈائریکٹرس کا کورس کر لیا, پھر اس کے علاوہ میں نے کوکنگ کی فیلڈ میں نے بہت زیادہ خواریاں کی ہیں. کبھی کلاس ویسٹ میں, ایسٹ میں, نارتھ میں, سب جگہ پہ کلاسز ہوتی تھی, تو بھاگم بھاگ ساری کلاسز اٹینڈ کرنا. ایک ہی دوران میں نے وہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں بھی سیکھنا, ادھر بھی جانا, ادھر بھی جانا, تو کافی جگہوں پہ میں نے نا ایک ٹائم پہ ویسے بھی سیکھا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں, اس سے پہلے جب میں چھوٹی تھی تو اس سے پہلے بھی میں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھا تھا. میں آپ کو ساری وہ بتاؤں گی, یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں چیزیں. تو پھر شروع کرتے ہیں, میں دکھاتی ہوں آپ کو تمام چیزیں. یہ دیکھیں, جب میں نے گھر سے تو الحمدللہ امی نے تو کافی کچھ سکھا دیا تھا. جب میں 8 یا 9 سال کی تھی تو اس وقت میں نے آٹا گوندنا, روٹی بنانا اور برتن ورتن دھونا تو شروع کر دیتے. بچیاں چھوٹی گھروں میں یہی کام کرتی ہیں, اسکول کے بعد تو آتی تھی تو یہی کام, کیونکہ بہنوں کی شادی ذرا ارلی ایج میں ہو گئی تھی. تو اس دوران پھر میں نے جب یہ کوکنگ کا سلسلہ شروع کیا تو یہ ہے اس سن کی بات ہے, آپ اگر کلوز میں دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے چائنیز اور بیکنگ کی کلاسز اٹینڈ کی. ٹھیک ہے, یہ میں نے جوائن کیا, اور یہ تھا یہ میرے, ہاں بیکنگ ہے. یہ میرا سن بھی لکھا ہوا ہے, جولائی اگست کی چھٹیاں تھی, اس وقت چھوٹی تھی تو میں نے سیکھا. آپ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے, یہ گلیرانا ہے, میرے گھر سے دور تھا پھر بھی میں نے سیکھا. یہ کیکس وغیرہ کی, اور یہ ساری ریسیپیز, یہ ساری جو ہے نا بیکنگ کی ہیں, یہ ساری ریسیپیز بیکنگ کی ہیں. اس وقت سرٹیفکیٹ میں نے کہا تھا مجھے سرٹیفکیٹ دے دے, پروف ہو جائے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ اپنی فائل بنائیں اور یہ جو ہے نا سلپ جو ہے نا لگا کے پھر ہم آپ کو اسٹیمپ لگا کے دے دیں گے. یہ چائنیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چائنیز ہے, اس میں جو ہے نا اس میں بھی چائنیز کی ساری ریسیپیز ہیں میری. مکسڈ فرائیڈ رائس, پتہ نہیں کون کون سی ہیں, چکن چاؤمن. کس زمانے میں دیکھیں 20 سال پہلے میں نے سیکھنا شروع کیا تھا, ہاٹ اینڈ ساور سوپ, یہ وہ سارے سوپس ہیں. اور یہ پتہ ہے کیا ہے, یہ کیا ہے, فرائڈ پراؤنس. ایک چیز اس میں بڑی زبردست ہے, وہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. وہ چاول ہیں, ذرا مسالے دار چاول ہے لیکن چائنیز ہیں. یہ بینکاک سے سیکھ کر آئی تھی, تو ٹیچر, تو انہوں نے رکھا تھا ایز اے ٹیچر اس انسٹیٹیوٹ میں, تو بتاتی تھی اپنے سارے ایکسپیرینس. اچھا, پھر میں نے جوائن کیا, یہ دیکھیں, یہ تو خیر میرا پیتھم کا ہے, نظر آ رہا ہے. تو یہ میں نے جوائن کیا تھا, یہ میں نے ہاں یہ پیتھم کا, یہ میں نے پیپر دیا تھا باقاعدہ ریٹن میں اور پریکٹیکلی کر کے, اور وائوا اس کے نمبر مجھے ملے میں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیپرز ہوتے ہیں, پیپر دو تو پھر آپ کو, یہ دیکھیں یہ دیکھیں, ایک یہ ہے, اس میں نے A گریڈ لیا تھا, کافی اسٹوڈنٹس تھے اور میرا ماشاءاللہ سب سے اچھا گریڈ میرا آیا تھا, کیونکہ میں اس سے پہلے سیکھ چکی تھی کافی جگہوں سے, مجھے ایکسپیرینس تھا. تو وائوا بھی میرا اچھا ہوا تھا, اور جو ہے نا پریکٹیکل بھی اچھا ہوا تھا, اور مجھے A گریڈ دیا تھا انہوں نے. یہ گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے, یہ اسکل والوں کا. یہ دیکھیں 2013 میں نے ون ڈے کوکنگ کا اسٹارٹ کر دیا تھا سیکھنا. ضروری نہیں کہ میں لگاتار ہی اس وقت سے سیکھ رہی ہوں, جب مجھے کوئی پسند آتی ہے تب میں اس کلاس کو اٹینڈ کرنے جاتی ہوں, اور بہت ضرور جاتی ہوں. اور کچھ اب بہت زیادہ شوق اس لیے پیدا ہوگا کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اس لیے بھی میں جاتی ہوں. لیکن تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر میرا چینل نہ ہوتا تو میں نہ سیکھتی, میرا چینل نہیں بھی ہوتا میں تب بھی سیکھتی رہتی, مجھے شوق ہی بہت ہے. تو یہ میں نے ساری اسپیشل کورسز کیے ہوئے ہیں, یہ 50
یہ میرے پاس 50 تقریباً 50 کے قریب میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں. یہ ساری فائل بھر گئی ہے. تو اس میں جو ہے نا فائل میں جتنی بھی یہ پروٹیکٹر شیٹس تھیں وہ ساری جو ہے نا میں نے بھر دی, اور اس میں جو ہے نا میں نے 4-5 سرٹیفکیٹ رکھ دیے ہیں کیونکہ وہ یہ آخری جو ہے نا یہ بچ گئی تھی. تو اس میں یہ دیکھیں یہ سارے ہیں 1 2 آپ دیکھتے جائیے گا 3, اور ایک ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ 5-5 ریسیپیز ہے. یہ ذرا دھیان رکھیے گا. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. یہ والی الگ ہے. یہ اس جگہ کی جہاں سے میں نے 3 months کا کیا تھا, اس کی ریسیپیز رکھی. 42-43 تھی نا, 41 پتہ نہیں. اس کے بعد پھر میں نے شروع کر دیا تھا. یہ دیکھیں اس کو کہاں گئے وہ, یہ سارے اس میں ہیں. میں نے کہا نا 5-6 اس میں رکھے ہوئے, اور باقی ابھی میری 2-3 اور سرٹیفکیٹ کے. تو آپ کو تمام ریسیپیز نظر آئی نا سرٹیفکیٹس کے بعد جو ہے. یہ تو خیر آخر میں جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا میرے اور بھی پڑے ہوئے, یہ سارے اس میں پڑے ہوئے, اسی لفافے میں میں نے رکھ دیے تھے, اور یہ والے بھی ہیں. تو یہ جو آپ کو ریسیپیز نظر آ رہی ہے نا, تو یہ بھی زبردست ریسیپیز ہیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ میں نے جو 3 months کا کیا تھا وہاں کی ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نا ابھی بھی مجھے تقریباً شاید 1 مہینے میں میری ایک اور دوبارہ کلاسز. میں کبھی کسی ریسیپی میں بول بھی دیتی ہوں کہ میں بزی رہتی ہوں, تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہاں بزی رہتی ہو. تو میں سیکھنے میں ہی بزی رہتی ہوں, ورنہ یوٹیوب پہ ہزاروں چینلز ہیں. یقین کریں میں حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے مجھے اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ میں اتنی ماشاءاللہ سے سمجھدار ہونے کے باوجود کہ ہاں مجھے یہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا میں شکر ادا کرتی ہوں. جیسے سلیمانی پراٹھے میں نے بولا تھا, میں اپنی تعریف نہیں کرتی, میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سمجھدار پیدا کر کے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے نا مجھے یہ اس کام کے لیے چوز کیا کہ میں لوگوں کی آسانیاں پیدا کروں. وہ کہتا ہے نا کسی کے لیے اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آسانیاں پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی اتنی نہیں پوچھ کرنی جتنا پوچھنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا بھلائیاں کی ہیں. ایک بندہ اتنا نیک ہوگا, نمازی ہوگا, تو ہر چیز کرتا ہوگا, اگر اس سے لوگ نہ خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوچھے گا کہ آپ جو ہے نا اس کو معاف کریں گے. تو پھر یہ تو آپ کو پتہ ہے سب کو, تمام مسلمانوں کو, کہ کسی کا دل دکھانا, کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنا, کسی کے لیے گھڑے کھودنا, یہ سب غلط جو ہے نا ہمیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. تو ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کم بات کیا کریں, سمجھانے کے لیے جو ہے نا تھوڑی کم بات کیا کریں. تو میں کہتی ہوں کہ دوسرے ہاں باریکی نہ بتائیں. تو آپ پلیز میرے چینل سے ہٹ جائیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے کوئی یوٹیوب کی طرف سے 1 روپیہ نہیں مل رہا. یہ میں جانتی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, مجھے یوٹیوب کی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ جس کے قبضے میں میری جان ہے نا, اللہ کے قبضے میں میری جان ہے نا, اس رب پاک کی ذات کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے یوٹیوب کی طرف سے 1 روپیہ نہیں مل رہا. حالانکہ میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ 2.5 لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں, اور میرے ویوز جو ہے نا 25 ملین سے بھی زیادہ ہونے والے کل ویوز. اور میری ریسیپیز ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے سبسکرائب کریں, لائک کریں, مجھے لالچ ہی نہیں ہے, مجھے پیسے نہیں مل رہے. اور مجھے نہیں پتا کیوں نہیں مل رہا, سب کو مل رہا ہے, سب کما رہے, ان کو پتا وہ کمانے کی دھوڑ میں لگ گئے. یہاں سے ریسیپی اٹھائی ہے, میری کتنی نقل کی ہے, میں نے مٹی کی ہانڈی شروع کی, سارے مٹی کی ہانڈی لے. میں نے کئی چینل والے تو بات ہی نہیں کرتے تھے کہ ہنڈیاں اٹھائی آرام سے, یہ دکھا رہے ہلدی ڈال دی, مرچوں کی برتن اٹھایا, کیمرے کی طرف دکھا دیا, یہ دکھا دیا, یہ دکھا دیا, بالکل خاموشی سے. اب وہ تو
जबरदस्त बातें करने लग गए, उनको भी बात करनी आ गई, क्योंकि उन्होंने मेरी बातें सुनी तो कहने लगे कि हम भी बात कर लेते हैं। मुझसे काफ़ी चीज़ें लोगों ने मेरी अडोप्ट की हैं, तो अच्छी बात है। अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, वो भी अच्छी बात है कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं वो। तो रोशनी थोड़ी ज़्यादा कर दी उसमें आपने। तो ये है कि यहाँ मैंने अंडे का हलवा बनाया, तीसरे चौथे दिन अंडे का हलवा बनाया। यहाँ मैंने खोया बनाया, दूसरे तीसरे दिन उसने खोया बना दिया, और सेम वही बातें। अच्छा चलो नकल कर लें, बातें तो कम से कम नकल ना करें ना। इसको इतने आहिस्ता चूल्हे पे पकाना है, इसको हमने ये नहीं करना, इसको ये नहीं करना, वही बातें सेम। मैं हैरान होती, इतनी भी नकल कोई करता है? इतने इतने उनके व्यूज आते हैं कि वो 1 घंटे में 10-10 हजार लोग उनको देख लेते हैं। और आता जाता उनको कुछ नहीं था, डोई पकड़ने का नहीं पता था। मुझे तो डोई मैंने उस वक्त पकड़ी जब मेरे पाँव जमीन पे ना, मैं चौकी रख के तो हंडिया में चम्मच चलाती थी। मैं इतनी छोटी सी पकाने लग गई थी। और फिर आप कहेंगे कि अपनी तारीफ कर रही हो, तो मुझे शौक ही बहुत था। मैं निकम्मी नहीं थी। लोग कहते हैं मैं निकम्मी थी, वो कहते हैं कि मैं कहीं और जॉब करता था, मैं ये करती थी, मैं वो करता था। मैंने यही काम सीखा है और यही काम किया है, और इसी काम से मुझे जो है ना सुकून मिलता है। और मैं अपने काम को अच्छे से अच्छा तरीके से बताना चाहती हूँ कि मैंने टीचर से पूछा ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, उन्होंने मुझे बारीकियां बताई। वो बारीकियां मैं आपको पहले बता दूं, मुझे नहीं चाहिए कि कमेंट्स आपके, मुझे आपके कमेंट्स नहीं चाहिए कि आपने जो है ना ये अगर हम ऐसे करने तो क्या करें, इसके बदले ये ना हो तो ये क्या करें। तो मैं इसीलिए पहले बता देती हूँ, अगर ये ना हो तो ऐसे कर लें, अगर इस तरह करना तो ये करना, पानी इतना डालेगा, अगर इतना डालेंगे ना चीज खराब हो जाएगी। मैं इसलिए पहले बता देती हूँ कि आप कमेंट में ना बोलें, क्योंकि मुझे यूट्यूब की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे कि मैं बोलूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी रेसिपीज को तो फैला दे, पूरी दुनिया में आग लगा दें। मुझे नहीं चाहिए चीज। मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? इसीलिए नहीं बोलती, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। आज आपको बता दूं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा यूट्यूब से। ना मुझे सब्सक्राइब करें, ना मुझे लाइक करें, ना मुझे शेयर करें, मुझे जो मर्जी होने दे, बस मेरी रेसिपीज जो है ना अल्लाह के हुक्म से बस आपको परफेक्ट मिलती रहेंगी इंशाल्लाह आपको। आज मैं थोड़ा दिल भी उदास इस तरह है कि मैं अपनी जिंदगी भर का, जिसे कहते हैं ना खून पसीने से मैंने चीजें सीखी हैं, तो मैं आपको सिखाती हूँ। इतनी मैंने मेहनत से सीखा है, इतनी मैंने मेहनत से सीखा है। मैं रो इसलिए रही हूँ कि मुझे लोग ऐसे बातें करते हैं, आपको तो आता ही नहीं है। ये मैंने इतनी मेहनत से जो मैंने सीखा है, मैंने क्या किया, मैंने फजूल में सीखा है। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, अल्लाह ताला ने मुझे आसानियां पैदा करने के लिए शायद भेजा कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। कोई डोई पर बात कर रहा है, तो कोई किसी चीज पे बात कर रहा है। आप मेरे खाने पर कह सकते हैं कि आपने सही नहीं पकाया। मुझे कहते तड़के वाला साग है, आपको तो पकाने नहीं आता, मुझसे सीखे। मैंने कहा कि वो साग जो है ना घोटने वाला जो होता है, वो घोटने वाला होता है। ऊपर लिखा हुआ है टाइटल पे तड़के वाला साग, फिर भी लोग कहते हैं शायद घोटने वाले कोई साग कहते हैं। इस तरह की चीज को इसी तरह ही पकाते हैं। हजारों तरकीबें हैं, हजारों रेसिपीज हैं, लेकिन आप समझते नहीं इस चीज को। आप समझते हैं जो चीज जैसी हो रही है वैसी होती जा रही है। कई चीजों को मुझे भी नहीं पता, मैं खुद अभी तक सीखने के मराहिल हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब से कभी भी नहीं सीखा। मुझे यकीन ही नहीं, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट से सीखती हूँ ना, मैं कहती शायद ये सारा फेक सिखा रही है। हो सकता है अच्छा सिखाती है, मैं नहीं कह रही कि नहीं गलत सिखा रही है, सब माशाल्लाह 100% सही सिखा रही है, पर दिल को तसल्ली नहीं होती। जब मुझे तसल्ली नहीं होती तो मैं फिर अपने जो ना टीचर से पूछती हूँ और वहां से सिखाती हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आप समझते होंगे कि मुझे यूट्यूब की तरफ से 1 लाख सब्सक्राइबर पर जो है वो ये नहीं मिला। ये भी मुझे मिल चुका है, लेकिन ये मेरे मुझे कहते हैं ना सब्सक्राइबर ने मुझे इस तरह इस जगह तक पहुंचा दिया है कि मुझे ये तक मिल चुका है, लेकिन पैसे नहीं मिले। तो ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि जो है ना मैं अब आपको ये बताऊं कि ये मसला तो वो मसला। तो ये है कि कहने का मतलब ये है, रोना मुझे इस बात का आया कि आप जो है ना, कई लोग 2 मिनट में 3 मिनट में रेसिपी बता देते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है रेसिपी बता देते हैं, उनकी देख लिया करें, मेरी नहीं देखा करें। मेरी आप लंबी होती है ना, मेरी नहीं देखा करें। तो आपको काइंडली ये बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपीज ना देखें, क्योंकि आपको फिर अच्छी अच्छी रेसिपीज आ जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप जो है ना ये चीज जो आपको बिल्कुल चिढ़ आ रही है कि आप ज्यादा बारीकी ना बताएं, तो फिर आप ना सीखें। क्योंकि जो सीखता है ना वो पूछता भी है सवाल, और उस सवाल को मद्देनजर रखते हुए मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये चीज जो है ना ऐसे नहीं, ऐसे बनानी है या ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। तो लेकिन ये कि आप समझते हैं कि शायद ये कमेंट्स मुझे आते हैं, पूछते हैं, उनको तसल्ली बख्श जवाब देना, इतनी बारीकियों से जवाब देना, सोच सोच के जवाब देना। उस्मा बेचारी लगी हुई होती, मैं पास बैठी हुई होती, मैं कोई काम नहीं कर सकती उस दौरान, कमेंट्स का जवाब देना कि मुझे आपसे इतना प्यार मिला कि मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं चैनल छोड़ दूं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा ना। फिर मैं सोचती हूँ मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिला है, तो मैं चैनल छोड़ के मैं क्या करूंगी।
تو اسی لیے لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کبھی ڈوئی کو بات کر رہا ہے, کبھی کسی چیز کو بات کر رہا ہے. آپ کو ریسیپی سے یہ ہونا چاہیے بھائی میرے اور میری بہنیں, اور سدا خوش رہیں, آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں, اور کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ بلے شاہ کا ایک شعر ہے, تو اس پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے. بلے شاہ کا سارا نو پتہ ہی ہوئے گا. بلے شاہ تو انہوں دا پنجابی چ ہوئے تے انہوں نے کیا دایا کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی, ہاتھ چ پھڑ کے تلوار تو نام رکھ لیا قاضی, مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی, کی کیتا بلیا کی کیتا حاصل بلیا جے تو رب نہ کیتا راضی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود جب آپ سے رب راضی نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جب راضی نہیں ہوگا تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. اور راضی کس طرح ہوگا کہ اس کی مخلوق سے پیار کریں. میرا زندگی کا مقصد ہے کہ مجھ سے سب جو ہے نا وہ نہ ہو کہ جیسے پریشانی نہ ہو میری وجہ سے, کسی کو دکھ نہ اٹھانا پڑے, کسی کی چیزیں خراب نہ ہو, اور نہ تو ان کے نقصانات ہوں. اور یہ جو پنجیری کی بات آپ میں کو بتا دیتی ہوں, کل ہی کی بات ہے, ایسے نہیں بنتی ایسے نہیں بنتی. تو میرے بھائی اگر آپ کو بنانی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے نہیں چاول بھنے, پنیا جو ہے وہ جو ہے نا میں نے خود فرسٹ ٹائم بنائی اور میں نے پوچھی تھی گاؤں کی کسی خاتون سے. تو وہ چاول جو ہے نا جیسے پنجابی نہیں کہتے جدو نویں چول آتے ہیں تے چسے ہول کر کے کھاندیاں نے, کچے چولاں دے وچ تیل تے چینی پا کے نا گاؤں دی عورتاں کھاندیاں نے, تے وہ بھی تو کچے چول نے, وہ بھی تو کھاندے نے, مزے تے لگدے نے. تے اے وی پنجیری نو کہندے نے کئی واری عورتاں بھن بھی لیندیاں نے کڑائی چ پا کے, تے کئی واری نہیں بھی بھندیاں. تے اے پرانا طریقہ ہے جتے چ نہیں بھندے. جے میں دس دیتا تے ہن میں جڑنا پیڑی ہو گئی کہ انج نہیں بنتے. ایک نے تے کہدا میں 30 سال تو اس فیلڈ چ, مینوں بھی انہی سال تقریباً ہو گئے نے اس فیلڈ چ, بس مینوں بھی انہی سال ہو گئے نے. تے میں تہانوں دسدا کہ میں بھی کوئی جڑنا اتھ منہ چک کے نہیں آ گئی چینل کھول کے. لوکی آئے ہوں گے جنہوں نے شادیاں تو کئی ایڈے ایڈے بڑے نام نے کہ چینل سے بیٹھے نے. ہم نے تو کنوارے ہوتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچن میں کام کیسے کرتے ہیں اور ڈوئی کیسے پکڑتے ہیں, چمچ کیسے پکڑتے ہیں. ہمیں تو چمچ پکڑنا نہیں آتا تھا. تو وہ چینلز پہ لگی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس وقت سے چمچ پکڑا جب میرے ہاتھ بھی چولہے پر نہیں جاتے تھے. اور جتنے بھی چینلز والے یوٹیوب پر کوکنگ کر رہی ہیں نا وہ سب یہی کہتی ہیں, انٹرویو آئے نا ان کا یہی کہتی ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا تھا, ہم نے شادی کے بعد سیکھا. زیادہ تر لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہمیں شادی کے بعد سیکھا, ہم نے شادی کے بعد سیکھا. جائے جا کے جس کا مرضی انٹرویو نکال لیں, کبھی نہیں کوئی کہے گا میں نے بچپن سے سیکھا ہے. ایک آدھ ہوگی میری طرح کی, میں نے نہیں اس کا دیکھا, لیکن جتنے بڑے بڑے نام ہیں نا انہوں نے یہی کہا میں نے شادی کے بعد سیکھا ہے. تو باقی 2-4 جو ہے چینل کھولے ہوئے جنہوں نے, جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے یا ہوں گے, تو وہ کسی اور مطلب پیسوں کے چکر میں پڑ گئے لوگ. تو اسی لیے وہ کھول کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیا, سب سے پہلے ان کی ریسیپی آن ہوتی ہے. تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بھائی, آپ ان کے چینل سبسکرائب کر لیا کریں. وہ اتنی منتیں کریں کیونکہ ان کو بڑی ابھی کمی ہے, ملینز تک سبسکرائبر ہونے کے باوجود ہی ان کو چاہیے ہی چاہیے. تو ان کو شاید فائدہ ہوتا ہوگا زیادہ سبسکرائبرس کے, مجھے تو ابھی تک نہیں ہو رہا. ہونا شروع ہو جائے گا شاید, میں بھی بول دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, دوستوں میں پھیلا دیں, ادھر پھیلا. اور جیسے پتہ نہیں آپ نے ریسیپی نہیں بنائی, چاند سے تارے توڑ کے آپ نے بتائیں یہ بنائی. آسمان تو چاند تو نہیں, آسمان تو تارے توڑ کے لائے ہو. آندا جاندہ کچھ ہے نہیں سی کسی اور جگہ, تو جوبا کر دے سن آ کے ڈوئیاں پھاڑ لیاں نے, آج ہم یہ بنا رہے تھے, آج ہم وہ بنا رہے. میں دیکھتی ہوں مجھے دل جلتا ہے, میں کہتی ہوں میری نقل, اور چلو نقل کر لی ریسیپی دی, منو دکھ نہیں ہوتا, میرے الفاظ دی بھی نقل. چل دیکھتی ہوں میں ابھی. تو یہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں اور یہ ساری چیزیں بتا رہی میں نا آپ کو, اس میں سے میں نے صرف آپ کو پتہ کتنی ریسیپی دی ہیں یوٹیوب کے لیے, 6-7 دی ہیں. تو ابھی 800 ریسیپیز ابھی میں نے دینی ہے. اب بتائیں آپ کو میرا چینل دیکھنا ہے یا کس کا دیکھنا ہے؟ جس کا مرضی دیکھیں, میں نہیں کہہ رہی میرا دیکھیں, لیکن یہ کہ ریسیپیز جو ہے نا ایسے پڑے کہتے ہیں نا علم جو ہے نہ حاصل کرو تو پھیلاؤ. یہ میں نے حاصل کیا تو میں نے اپنے لیے تو نہیں نا پھیلایا, میں نے اپنے لیے تو نہیں نا حاصل کیا, پھیلانے کے لیے حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. بلبل اور جگنو کی کہانی تو اپنے کہانی نہیں, ایک پوئم تھی علامہ اقبال کی, وہ تو سنی ہوگی, کہ وہ اداس بیٹھا تھا اور اندھیرا تھا اور وہ نہیں جا سکتا تھا. تو جگنو نے کہا کہ مجھے اللہ نے دی ہے مشل, اور میں ہوں ذرا چھوٹا سا کیڑا, اور میں راہ میں روشنی کروں گا اور تمہیں راستے تک پہنچاؤں گا, تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا. تو میں بھی ایک جگنو کی طرح ہوں. میری وجہ سے اگر کسی کو راستے آسان ہو رہے نا, تو مجھے اللہ تعالیٰ میرے سے بہت خوش ہوتا ہوگا. اور آسانیاں پیدا کرنی چاہیے.
اور یہ نہیں کہ سوچنا چاہیے کہ, اور میں یہ بتا دوں کہ جیسے یہ سمندر ہے, سمندر میں آپ نے سوئی ڈبوئی اور اس میں سے ایک قطرہ پانی کا سوئی کے نوک سے گرتا ہے نا, مجھے اتنا پتا ہے مجھے کوکنگ کے بارے میں. ابھی بہت بڑا سمندر ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. وہ کہتا ہے نا, میں نے اپنا حق ادا کرو. دنیا میں آپ آئے ہیں نا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بقول قاسم علی شاہ کے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب آپ جائیں تو فرق پڑے. یہ ہے زندگی. اور وہ کہتے ہیں نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے, چڑیا نے چونچ میں پانی بھر بھر کے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی کہ چلو اپنا حصہ ڈال دوں. اللہ تعالیٰ نے اس چڑیا کو, آگ تو ویسے ہی بجھا دی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے, اور اس کو گلے گلزار بنا دیا تھا. تو یہ نیکیاں ہم پڑھتے رہتے ہیں. ہم پرانی کتابوں میں جو قصے واقعات ہیں اپنے نبیوں پیغمبروں کے پڑھتے رہتے ہیں, پھر بھی ہم دین سے دور ہوتے جائیں, یا پھر ہم یہ سوچیں کہ جو ہے نا لوگوں کے لیے آسانیاں نہ پیدا کرے, تو یہ تو پھر وہ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو پیدا کس لیے کیا, لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. تو مجھے ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میری آپ نے بہت فضول باتیں سنی, تو یہ نہیں کہ میں نا یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ اتنی لمبی میری باتیں نہیں سنیں گے, تو آپ ابھی تک میری باتیں سن رہے ہیں. اتنی لمبی باتیں سن رہے, ذرا بھی نہیں اسکپ کیا, ذرا نہیں آگے کیا, اور سنتے جا رہے ہیں. ان میں پنجابی بولتا, ان پنجابی چڈی لمبی تھوڑی بولاں گی. اچھا, کئی لوگوں نے مینوں کہندے نے کہ تسی پنجابی چ کیوں نہیں گل کردے, پنجابی چ کیوں نہیں گل کردے. تے میری بھیناں تے بھراؤ, میں پنجابی وچ انشاءاللہ دوسرا چینل کھولیا ہوئے تے اودے چ ریجا لا کے میں پنجابی بولنی نے, پر میرے کو بولی نہیں جاندی. جدوں میں شروع کرنے نا, ملزمہ کہندی ہالے تو پنجابی بولی سی, تے میں کہنی اچھا پنجابی بولنی سی تے مینوں یاد ہی نہیں رہی پنجابی بولنا. تو ہن انشاءاللہ اودے چ کوشش کرنی میں پنجابی چ گل کرا کراں. تے باقی ہے کہ دیکھو نا, مینوں گرمی لگ کے نا میرے پسینے نکلن لگ گئے نے. تے باقی ہے کہ تسی اس چینل نو تسی جڑا نا اودے وچ تواڈے واسطے فائدے واسطے چیزاں نے, کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں ٹوٹکے وغیرہ نے, وہ میں تانوں انشاءاللہ دساں گی. اودے چ بھی اب میں اپنا بیسٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اس قابل کیتا تے میں تانوں اچھے تو اچھا ہی دساں گی. تے باقی مینوں اپنی دعاواں چ ضرور یاد رکھنا. تے پنجابی چ میں کی بولاں, سارے پنجابی بھیناں بھراواں دا بہت بہت شکریہ کہ وہ میری انیاں گلاں اردو چ سن کے تے انہاں نوں ہضم نہیں ہو رہی ہونگیاں کہ پنجابی کتھے گئی تیری. تے اور کدا نام لیلا ہائی کردا سامنے آئی دیاں. کی نام سی عقیل کر کے, گاجراں دا کی سی اچار, مریم عقیل, سوری گاجر کا اچار نہیں بنا. اور کس کا, اور بھی بہت سے لوگ, کس کا بن جائے گا انشاءاللہ بن جائے گا. عظما نے کہہ دیا بن جائے گا, جس سے پتہ نہیں عظما نے بنانا ہے. تو یہ کہ پھر میری کلاسز ہو جاتی ہے ادھر ادھر. چلا انشاءاللہ سب کے کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. بس ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں, تو ہم سے کام ہو جائے اور اچھا ہو جائے. کس کے نام لے لوں تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ میرا ان لوگوں نے نام لیا. سب جو ہے نا, سب ویورز کے نام مجھے زبانی یاد ہیں, شروع کے بھی یاد ہیں, ابھی تک مجھے جو کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی یاد ہیں. تو اور کیا کہتے ہیں, سب کو بہت بہت شکریہ. عظما کچھ بات کرنی ہے آپ نے؟ اچھا نہیں کرنی. کسی دن ہم دونوں بہنیں بھی سامنے آ کے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, دونوں کی بچپن کی گپ شپیں لگائیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ کر لیا تھا, لیکن مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا, یہ ابھی نہیں ملا مجھے, 3 مہینے ہو گئے مجھے ملا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ میرے سبسکرائب نہ کہنے پر, اور مطلب نہ میں نے سبسکرائب کا نہیں بھی کہا تب بھی مجھے یہ اس لیے ملا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں, آپ سبسکرائب کرتے ہیں خود ہی, تو مجھے یہ یوٹیوب کی طرف سے ملا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں نے اللہ حافظ کہہ دیا تھا, مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ یہ ابھی نہیں ملا, مجھے 3 مہینے سے ملا ہوا ہے. تو ایکسائٹیڈ تو میں تھی, پر مجھے یاد یہ تھا کہ میں اور کام اچھے کروں, لوگوں کو خوش کروں. یہ ایوارڈ تو انہوں نے دیا ہے اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ملا ہے, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ خوش ہو جائیں اور مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.